اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القیامہ مکی صورت ہے، اس کی 40 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ یہاں پر لا اقسم پر جو لا ہے یہ لا زائدہ ہے، یعنی عام طور پر لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، تو یہاں ہم یہ ترجمہ نہیں کریں گے کہ لا اقسم بیوم القیامہ کہ میں قیامت کے دن کی قسم نہیں کھاتا، یہ ترجمہ غلط ہے۔ یہ لا زائد ہے، یہاں پر اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر لا کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر اس لا زائدہ کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ عام طور پر قرآن کریم میں جب قسم کسی مخالف کی بات کو رد کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے تو اس کے شروع میں حرف لا اس شخص کے خیال باطل کی نفی کے لیے زائد استعمال ہوتا ہے، اور محاورات عرب میں یہ استعمال معروف اور مشہور ہے۔ ہماری زبان میں بھی بعض اوقات کسی قابل تاکید مضمون کے بیان سے پہلے کہا جاتا ہے کہ نہیں، آگے اپنا مقصد بیان کیا جاتا ہے، یعنی اس نے جو کچھ کہا اس کی نفی کر کے پھر آگے قسم کھائی جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی لا زائدہ ہے، یہاں اس کا ترجمہ یہی ہوگا کہ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ سورت کو اول قیامت پھر نفس لوامہ کی قسموں سے شروع فرمایا ہے، اور جواب قسم بقرینہ مقام محذوف ہے، یعنی قیامت ضرور آ کر رہے گی۔ نفس لوامہ کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی اس تفسیر پر نفس لوامہ کی قسم کھانا حق تعالیٰ کی طرف سے ایسے نفوس مومنہ کے اکرام اور شفق کے اظہار کے لیے ہے جو خود اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے کوتاہی پر نادم ہوتے ہیں اور اپنے کو ملامت کرتے ہیں۔ نفس لوامہ لوم بفتح لام سے مشتق ہے، یعنی لام کے اوپر زبر ہے، جس کے معنی ملامت اور سرزنش کرنے کے ہیں۔ نفس لوامہ سے مراد وہ نفس ہے جو خود اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، یعنی جو گناہ سرزد ہوا ہے، یہ عمل جو ضروری عمل تھا، فرض تھا، واجب تھا، اس میں کوتاہی ہوئی ہے، اس پر خود اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ تو نے ایسا کیوں کیا، اور اعمال خیر اور حسنات کے متعلق بھی اپنے آپ کو اس پر ملامت کرتا ہے کہ یہ کام کرنے کا تھا، نیک کام کرنا تھا، تو نے کیوں نہیں کیا۔ نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ، نفس امارہ، یہ 3 قسمیں ہیں نفس کی۔ نفس لوامہ تو گزر چکے ہے کہ وہ نفس جو اپنی کوتاہیوں پر اپنے آپ کو خود ملامت کرے، اور اسی طرح نفس امارہ انسان کو برے کاموں کی طرف بلانے اور اس میں مبتلا کرنے کا داعی ہوتا ہے، مگر ایمان اور عمل صالح اور ریاضت و مجاہدہ سے یہ نفس لوامہ بن جاتا ہے، اور عمل صالح میں ترقی اور قرب تعالیٰ کے حصول میں کوشش کرتے کرتے جب اس کا یہ حال ہو جائے کہ شریعت اس کی طبیعت بن جائے اور خلاف شرع کام سے طبی نفرت بھی ہونے لگے، تو اس نفس کا لقب مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ سورہ فجر میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکیں گے؟ اب یہاں سے منکرین قیامت کے اس شبے کا جواب ہے کہ مرنے کے بعد جب انسان مٹی ہو گیا، اس کی ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو کر منتشر ہو گئیں، ان کو دوبارہ کیسے جمع کر کے زندہ کیا جائے گا؟
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا، جس کا حاصل یہ ہے کہ تمہیں تو اس پر تعجب ہے کہ میت کے ذرات منتشرہ اور بسیدہ ہڈیوں کو کیسے جمع کیا جائے گا اور ان میں دوبارہ حیات کیسے پیدا کی جائے گی، حالانکہ یہ بات پہلے ایک مرتبہ مشاہدہ میں آ چکی ہے کہ ہر انسان کا وجود جو دنیا میں پلتا بڑھتا ہے وہ دنیا بھر کے مختلف خطوں کے اجزاء اور ذرات کا مرکب ہوتا ہے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں، جب کہ ہمیں اس پر قدرت ہے کہ ہم اس کی انگلیوں کے پور پور کو ٹھیک ٹھیک بنا دیں۔ ہڈیوں کو جمع کر لینا تو بہت معمولی بات ہے، اللہ تعالیٰ تو انسان کی انگلیوں کے ایک ایک پورے کو دوبارہ ٹھیک ٹھیک اسی طرح بنانے پر قادر ہیں جیسے وہ شروع میں تھا۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اصل بات یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنی آگے کی زندگی میں بھی ڈہٹائی سے گناہ کرتا رہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کہ کب آئے گا وہ قیامت کا دن۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں چندیا جائیں گی یعنی ان کی بینائی کم ہو جائے گی۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور چاند اور سورج اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ یقول الانسان، انسان کہے گا یقول الانسان یومئذ، اس دن انسان کہے گا این المفر، کوئی جگہ ہے جہاں بھاگ کر جاؤں۔ تو فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ سے قیامت کی ہولناکی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ یہ قیامت کے حالات ہیں۔ برق البصر، برق با کے فتحہ کے ساتھ اور را کے کسرہ کے ساتھ، معنی آنکھ خیرہ ہو گئی کہ دیکھ نہیں سکتی۔ قیامت کے روز سب کی نگاہیں نابینا ہو جائیں گی، نگاہ جما کر کسی چیز کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ خسف القمر، خسوف سے مشتق ہے جس کے معنی روشنی ختم ہونے کے ہیں، اسی طرح چاند گرہن کو بھی خسوف کہا جاتا ہے۔ جمع الشمس والقمر، سورج اور چاند کو کیسے جمع کیا جائے گا کہ صرف چاند ہی بے نور نہیں ہوگا بلکہ آفتاب سورج بھی بے نور ہو جائے گا، جس کے متعلق دنیا کے فلاسفہ کا یہ کہنا ہے کہ اصل روشنی سورج کی ہے، چاند کی روشنی بھی آفتاب کی روشنی شعاؤں سے مستفاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز یہ چاند اور سورج دونوں ایک ہی حال میں جمع کر دیے جائیں گے کہ دونوں بے نور ہو جائیں گے۔ تو اس دن انسان کہے گا کہ کہاں ہے بھاگنے کی جگہ۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن ہر انسان کو بتایا جائے گا اس نے کیا کچھ آگے بھیجا ہے اور کیا کچھ پیچھے چھوڑا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو نیک کام اپنی موت سے پہلے کر لیا وہ آگے بھیج دیا، اور جو نیک یا بد، مفید یا نقصان دہ کوئی طریقہ، کوئی رسم ایسی چھوڑی کہ اس کے بعد لوگ اس پر عمل کریں، وہ پیچھے چھوڑا، اس کا ثواب یا عذاب اس کو ملتا رہے گا۔ یعنی ایسے کام کی ابتدا ڈالی کہ لوگ اس کو دیکھ کر عمل کرتے ہیں، تو اچھا عمل ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کو نیکیاں ملتی رہیں گی، اور اگر وہ برا عمل ہے، برا طریقہ ہے، تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو عذاب ملتا رہے گا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان خود اپنے آپ سے اچھی طرح واقف ہے۔ ولو القی معاذیرہ، چاہے وہ کتنے بہانے بنا لے، یعنی انسان خود بھی جانتا ہے کہ اس نے کیا گناہ کیے ہیں، اگرچہ وہ ان کا جواز تلاش کرنے کے لیے بہانوں اور تعویلوں کا سہارا رہے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو نہ ہلایا نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے الفاظ ساتھ ساتھ دہراتے جاتے کہ آپ کو بھول نہ جائے۔ ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ زبان مبارک سے الفاظ کو دہرانے کی مشقت نہ اٹھائیں، کیونکہ ہم نے ذمہ داری لے لی ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہم نے یقین رکھو کو اس کو یاد کرانا اور پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر جب ہم اسے جبرائیل کے واسطے سے پڑھ رہے ہوں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کرو۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ،
پھر اس کی وضاحت بھی ہماری ذمہ داری ہے، یعنی آیات کریمہ کی تشریح بھی ہم آپ کے قلب مبارک میں محفوظ کر دیں گے۔ تو یہ قرآن کریم کی جو تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائی، پھر صحابہ کرام نے آگے دوسرے لوگوں کو سکھائی، جو آج تک چلتی آ رہی ہے، یہ تفسیر بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں اتاری تھی۔ کلا بل تحبون العاجلہ، خبردار اے کافرو، اصل بات یہ ہے کہ تم فوری طور پر حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو نظر انداز کیے ہوئے ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن بہت سے چہرے شاداب ہوں گے، کھلے ہوں گے۔ ناظرہ کا معنی تر و تازہ، یعنی اس روز کچھ چہرے حشاش بشاش تر و تازہ ہوں گے۔ الی ربہا ناظرہ، اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، یعنی یہ چہرے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اس سے ثابت ہوا کہ آخرت میں اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، جو اپنی آنکھوں سے وہ کریں گے۔ اور اہل سنت والجماعت اور تمام علماء و فقہا کا اجتماع ہے کہ قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ وجوہ یومئذ باسرہ، اور بہت سے چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے۔ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو کمر توڑ دینے والا ہوگا۔ کلا راقیہ، خبردار جب جان ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی، یعنی گلے تک پہنچ جائے گی۔ وقیل من راق، اور تیماروں داروں کی طرف سے کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے۔ وظن انہ الفراق، اور انسان سمجھ جائے گا کہ جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ الی ربک یومئذ المساق، تو اس دن تمہارے پروردگار ہی کی طرف روانگی ہوگی۔ فلا صدق ولا صلی، اس کے باوجود انسان نے نہ مانا اور نہ نماز پڑھی۔ ولیکن کذب وتولی، بلکہ حق کو جھٹلایا اور منہ موڑ لیا۔ ثم ذہب الی اہلہ یتمطى، پھر اکڑ دکھاتا ہوا اپنے گھر والوں کے پاس چلا گیا۔ اولی لک فاولی، بربادی ہے تیری، ہاں بربادی ہے تیری۔ ثم اولی لک فاولی، پھر سن لے کہ بربادی ہے تیری، ہاں بربادی ہے۔ ایحسب الانسان، کیا انسان یہ سمجھتا ہے ان یترک سدی، کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ یہاں پر اولی لک فاولی ثم اولی لک فاولی، لفظ اولا ویل کا مقلوب ہے، یعنی ویل سے تبدیل ہوا ہے۔ ویل کا معنی ہلاکت اور بربادی کے ہیں۔ یہاں اس شخص کے لیے جس نے کفر اور تکذیب کیا اور دنیا کی مال و دولت میں مست رہا، پھر اسی حال میں مر گیا، اس کے لیے 4 مرتبہ لفظ ہلاکت اور بربادی کا استعمال کیا گیا ہے، کہ مرنے کے وقت، پھر مرنے کے بعد قبر میں، پھر حشر و نشر کے وقت، پھر جہنم میں داخلے کے وقت، یہ مصیبت اور بربادی تیرا حصہ ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یک نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ اس منی کا قطرہ نہیں تھا جو ماں کے رحم میں ٹپکایا جاتا ہے؟ ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اسے بنایا اور اسے ٹھیک ٹھاک کیا۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، نیز اسی سے مرد اور عورت کی 2 صنفیں بنائیں۔ الیس ذلک بقادر، کیا اس پر وہ قادر نہیں ہے؟ علی ان یحیی الموتی، کہ وہ مردوں